السلام علیکم ویورس، میں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ رفت میکبلیس سے آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب صحیح ہوں گے۔ پروردگار آپ لوگ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، الہی آمین۔ ویورس، آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس کوئی میک اپ کا آئٹم نہیں، کوئی ہیئر سے ریلیٹ آئٹمز نہیں ہیں جس پہ میں اپنا یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو آج میں جو آپ کے لیے ریویو لے کر آئی ہوں شب برات میں، میں نے کہا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آج کی رات کیا کیا اعمال ہیں، پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کو بتا دوں، اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کر دوں کہ شب برات کی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ شب برات کے معنی ہیں رات کے، اور برات کے معنی ہیں بری ہونے کے، یعنی کہ اس شب برات کی رات میں مسلمان اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور ان گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات کو بے شمار بخششیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں آج کی رات یعنی شب برات کی رات اور 15 شعبان کی شب کہہ لیجئے کہ پروردگار مسلمانوں کے گناہوں کو بخشتا ہے اور تمام ان کی پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ شب برات کے دن ہم لوگ، جیسے کہ آپ لوگ کو سب کو پتہ ہے کہ شب برات کے دن ہم پہلے تو ہم حلوے وغیرہ پکاتے ہیں، دوپہر میں فاتحہ دلاتے ہیں مرحومین کی روٹی اور حلوے پر اور پانی پر، یہ ہم مرحومین کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ اور جن کے یہاں کوئی خوشی ہوئی ہوتی ہے، جیسے شادی ہوئی ہوتی ہے جن کے یہاں، یا نکاح ہوا ہوتا ہے، جیسے میری بہن کے یہاں کل یعنی کہ لاسٹ سنڈے کو میرے بھانجے کا نکاح ہوا، تو میری بہن کے گھر میں زردہ بنے گا، تو ان کے اس کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے، کسی کے یہاں ولادت ہوتی ہے تو زردہ بنتا ہے، کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے تو زردہ بنتا ہے، اور جن کے یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی سے نہیں نوازا ہوتا تو وہ روٹی حلوے پہ نارملی فاتحہ دلاتے ہیں۔ اور جیسے میری بہن کا 13 شعبان کو، میری بڑی بہن کا، جیسے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا کہ میری سب سے بڑی بہن کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کا عرفہ ہوا، تو شب برات والے دن پھر ہم لوگ حلوے بناتے ہیں، روٹی اور حلوے پہ مرحومین کی فاتحہ دلاتے ہیں اور پڑوس میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حلوے بناتے ہیں جس میں سوجی کا حلوہ ہوتا ہے، جس میں مونگ کی دال کا حلوہ ہوتا ہے، کوئی بیسن کا حلوہ بناتا ہے، کوئی چنے کی دال کا حلوہ بناتا ہے، اور چنے کی دال کا حلوہ تو موسٹ امپورٹنٹ اور بڑا یمی ہوتا ہے، اور ہر گھر میں ہی کھایا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اور سالانہ ہی کھاتے ہیں چنے کی دال کا حلوہ، اور سالانہ ہی بنتا ہے، کوئی بھی اتنی محنت عام دنوں میں نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے حلوے، اور جتنا آپ اپنے گھر سے رزق تقسیم کریں گے اتنا پروردگار آپ کو اس سے زیادہ دگنا تگنا رزق عطا فرماتا ہے۔ شب برات کی رات کو پروردگار انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے، اور کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کی یہاں ولادت ہونی ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کو امیر کرنا ہے، کس کو غریب کرنا ہے، اور اس طرح کی کن روحوں کو اپنے پاس بلانا ہے، کن روحوں کو تخلیق کرنا ہے، یہ سب تمام فیصلے اللہ تعالیٰ شب برات والے دن ہی کرتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، اور پٹاخے اور پھول جھڑیاں ایسا کوئی عمل نہیں کیجئے جس سے آپ کا پڑوس ڈسٹرب ہو، اور کوئی پڑوس میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو بخش دے، اور ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ یہ شب برات بھی ہم اٹینڈ کر رہے ہیں اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں، اور آنے والی زندگی میں جو پروردگار ہمیں نئی زندگی دے گا اس کے لیے بھی ہم اپنی بخشش مانگتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہماری مغفرت فرمائے،
ہمارے گناہوں کو، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور لوگ قبرستان جاتے ہیں، یوں کہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں کو صاف کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں روشن کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ ان کو قرآن بخشیے، ان کو سورہ یاسین بخشیے، قرآن کی ڈفرینٹ سورہ بخشیے، کیونکہ مرحومین کا تحفہ ہماری طرف سے قرآن شریف کی سورہ ہیں اور قرآن شریف ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اپنے گناہوں کو بخشوائیے، اور پروردگار نے ہمیں زندگی دی ہے، نئی زندگی دے گا وہ، تو ہمیں ایسی زندگی دے پروردگار کہ ہم نیکیوں کی طرف مائل ہوں، عبادتوں کی طرف مائل ہوں۔ اور شب برات پہ 14 تاریخ ہوتی ہے، 14 شعبان کو چاند پورا منور ہو جاتا ہے، اور 15 شعبان کو اہل تشیع میں اپنے امام مہدی کی ولادت ہوتی ہے، وہ جشن مناتے ہیں، منقبتیں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، اور عبادات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اور اپنی گناہوں کی مغفرت فرمانی چاہیے، اور پروردگار سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمارے تمام تر گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے۔ دین و دنیا کی حاجات کو طلب کیجیے کہ پروردگار ہمیں عمرہ حج سے نوازے، زیارتوں سے نوازے پروردگار، اور ہمیں صحت والی زندگی دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور پروردگار کے آگے ہی ہم اپنے اسی سے مانگے، ہمارا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے، اور رزق روزی، زندگی موت، یہ سب پروردگار کے ہاتھ میں ہیں۔ اور ہم اپنے دنیا داری میں اتنے گھر گئے ہیں پیسہ بنانے میں، اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کی اور عزیز و اقربا کی کوئی فکر نہیں۔ سب کے لیے دعا طلب کیجئے، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے، پروردگار سے دعا کیجئے، اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، کیونکہ آج کی رات فیصلے کی رات ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والی زندگی میں کیا ہونا ہے۔ اور پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، الہی آمین۔ یہ تھا میرا آج کا ریویو۔ اگر آپ لوگ کو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آل بیل کے بٹن کو پریس کیجئے، تاکہ میرا ہر نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مجھے آپ لوگوں کو شب برات کی مبارکبادی دینی تھی، پیش کرنی تھی، کہ جو صحت و سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار نے آپ کو زندگی دی ہے شب برات کی، اور اس کی عبادتوں کے لیے، اور اپنے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ تو آپ لوگ کو شب برات کی بہت بہت مبارک ہو، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد کیجئے، میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اور میرے اس ریویو کو، میری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی اینڈ فرینڈ سے شیئر کیجئے، اور اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ یہ پٹاخے وغیرہ بیٹا نہ کرو، یہ کوئی ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ ہمارے اس عمل سے ہمارا پڑوس ڈسٹرب ہو، یہ کوئی اچھا عمل نہیں، گناہوں میں داخل ہو رہے ہیں ہم۔ تو ہم وہ عمل کریں جس سے ہمارا پڑوس، ہمارے اقربا جو ہم جہاں رہتے ہیں اس سے خوش ہوں، اور رزق زیادہ سے زیادہ تقسیم کیجئے، تاکہ پروردگار آپ کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے۔ اور دنیا میں ہم اتنے بزی ہو گئے کہ ہمیں اپنی آخرت کی خبر نہیں ہے۔ اپنی آخرت کی مغفرت فرمائیے، آخرت کی منزلوں میں آسانیاں فرمائیے، اور ہمیں پروردگار نئی زندگی دے، رزق روزی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی ذات کا محتاج کرے۔ تو یہ تھا میرا ریویو آج کا۔ شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، فیملی اینڈ فرینڈ سے شیئر کیجئے۔ آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ رفت میک بلیس سے۔ اللہ حافظ۔